بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے فارس کے عظیم مستقبل اور عظیم ورثے کی حفاظت کی کوشش کی، اور یہاں میں فارس کی 1000 سالہ شان و شوکت، سالاروں، وزیروں اور تمام وسائل کے ساتھ منصوبہ بندی کرتی ہوں، اور دوسری طرف یہاں سے بہت دور مسلمانوں کے دارالخلافہ میں ان کا سب سے بڑا امیر، جسے وہ خلیفہ کہتے ہیں، وہاں صحرا کی سرزمین میں خیموں اور کچے گھروں کے اندر بیٹھ کے منصوبہ بندی کرتا ہے، اور یہاں مجھے اس سے شکست ہوتی ہے۔ مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس نے مجھے شکست دے دی ہے۔ کاش میں اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتی جس نے مجھے شکست دی، اور یہ جان پاتی کہ اس کے سالار اور اس کے سپاہی اس خلیفہ کی وجہ سے فتح یاب ہوتے ہیں، یا اس خلیفہ کو اس کے لوگوں کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، یا ان کی فتح کی وجہ یہ سب لوگ ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایران کی آخری ملکہ بوران کے، جس کو مسلمانوں نے پے در پے اتنی شکستیں دیں کہ وہ شکستہ دل ہو کے اپنا تخت چھوڑنے پر مجبور ہوئی، اور اس کے بعد یزدگرد کو تخت پر بٹھا دیا گیا، جو خسرو کی اولاد میں سے تھا۔ یزدگرد اگرچہ نوجوان تھا، لیکن اس نے آتے ہی بہت اچھے اقدامات اپنی سلطنت کے لیے کیے، اور اس نے قلعوں کی مرمت شروع کی، اپنی فوج میں اضافہ کیا، اور جنگی سامان جو تھا اس کے اندر اس نے بہت زیادہ اضافہ کیا، اور ایک بڑا لشکر اس نے تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ اس لشکر کی خبر جان چکے تھے، لہذا انہوں نے خط لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کمک کی درخواست کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس لشکر کی تمام معلومات پہنچی تو وہ جان چکے تھے کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، لہذا انہوں نے ایک تو اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ تمام جگہوں سے لشکر جمع کر کے ان کا رخ ایران کی طرف موڑا، اور دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا اس وقت کہ میں اس لشکر کی قیادت خود کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، وہ اس جنگ کی نزاکت کو سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ لیکن مسلمانوں کی باہمی مشاورت کا جو نظام تھا، وہاں پہ آ کے یہ بات سامنے آئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ رائے دی کہ اگر آپ خود لشکر کی قیادت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ خدا نخواستہ آپ کو شکست ہوئی، تو یہ مسلمان لشکر کی شکست نہیں ہوگی بلکہ ریاست کی شکست ہوگی، اور اس کا بہت نقصان ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کو کمانڈر بنا کے یہاں سے بھیجتے ہیں اور جنگ کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو اس صورت میں آپ زیادہ اچھے اقدامات کر پائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو قبول تو کیا، لیکن ساتھ ہی یہ سوال کیا کہ پھر اس صورت میں مسلمانوں کا سالار کون ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کا ایک بڑا حصہ جنگ یرموک کے بعد اب رومی جو مہمات تھیں اس کی طرف مصروف تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے شیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس جنگ کے سالار ہوں گے۔ اس نام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اطمینان کا اظہار کیا، لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک بڑے لشکر کو تیار کیا گیا، اور یہ موسم خزاں کا 636 عیسوی کے اندر موسم خزاں اپنا آخری سانس لے رہا تھا جب مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوتا ہے۔ یہاں سے روانگی کے بعد بھی بہت سارے اور لشکر مسلمانوں کے مدینہ پہنچتے رہے، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں جمع ہونے کے لیے بھیجتے رہے۔ یہ ایک بڑی جنگ کی تیاری تھی جو دونوں اطراف سے کی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر جو تھا اس کی کل تعداد 30,000 تھی، جو جنگ قادسیہ کے اندر ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی تھی۔ اس لشکر کو ایران کے ساتھ جنگ کروانے سے پہلے کھلے صحرا کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں پر مسلمانوں کو تقریباً 2 مہینے تک اس لشکر کی ٹریننگ کی گئی، اور مسلمان گھوڑوں کو اور مسلمان سپاہیوں کو اس جنگ سے مانوس کیا گیا جس طریقہ کار سے ایرانی جنگ کیا کرتے تھے۔ اگر مسلمان اس طرف جنگ کی تیاری میں مصروف تھے تو دوسری طرف ایرانی بھی ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، لہٰذا جو یزدگرد تھا اس نے اپنے تمام علاقوں سے بڑے جنگجوؤں کو جمع کیا، اور ایک بڑے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد ان کا سب سے بڑا جو سپریم کمانڈر، جو ابھی تک مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہیں آیا تھا، رستم کو اس کا سپہ سالار بنا کر اس نے روانہ کیا۔ رستم اپنے لشکر کو لے کر نکلتا ہے، اور اس لشکر کی کل تعداد جو تاریخی روایات میں ملتی ہے وہ 1,20,000 کے قریب تھی، لیکن وہ کچھ قادسیہ سے کچھ دور ایک مقام پہ آ کے ٹھہراؤ کرتا ہے، اور وہاں ٹھہراؤ کرنے کے بعد اس نے قادسیہ کی طرف بڑھنے کی بجائے وہاں رکنے کا ارادہ کیا۔ رستم کے ذہن میں یہ تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری سپاہ کو اکٹھے لے جانے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کئی جنگیں کی جائیں اور اس کا دورانیہ بڑھا دیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمان اپنے وطن سے بہت دور ہیں، ان کی پشت پر صحرا ہے، اور وہ بیک وقت 2 بڑی طاقتوں سے جنگ میں مصروف ہیں۔ اس دوران اگر مسلمانوں کی یہ جنگ
طوالت اختیار کر جاتی ہے اور زیادہ عرصے تک رہتی ہے تو مسلمانوں کے اعصاب تھک جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں چونکہ بار بار کمک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا ہم ایک بڑا لشکر آخر میں لے جا کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ چال تھی جو رستم اپنے ذہن میں رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو 2 مہینے تک وہاں سے ٹریننگ دینے کے بعد قادسیہ کے میدان میں لے کر آئے۔ مسلمان جب یہاں پہ پہنچے تو حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن جاتے ہوئے وہ ایک وصیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام دے گئے تھے، اور وہ وصیت ان کی جنگی تجربوں کا ایک کمال تھا جو انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ لڑی تھی۔ اور اس وصیت کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ کی جب بھی ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہو تو آپ کبھی ایسے جنگ نہ کیجیے گا کہ آپ کی پشت پہ دریا یا کوئی اور تنگ راستہ ہو، بلکہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ ایسی جگہ پہ کی جائے جہاں آپ کی پشت پہ صحرا ہو، کیونکہ صحرا عربوں کا دوست ہے۔ اگر آپ کو فتح ہوئی تو آپ آگے بڑھ کر ان کے علاقے قبضے میں لیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو شکست ہوئی تو آپ صحرا کے اندر چلے جائیں گے۔ ایرانی ان راستوں سے ناواقف ہیں جس سے مسلمان واقف ہوں گے، اور اس طریقے سے آپ اپنے لشکر کو دوبارہ سے جمع کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وصیت تھی، اور یہ بڑی قیمتی وصیت تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے جو مجھے ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی ایسی ہیں۔ اس جنگ کے اندر ایک اور حکمت عملی جو اپنائی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اگرچہ وہ جنگ میں خود شریک نہیں ہوئے، لیکن جو سپریم کمانڈر تھے، یعنی جو ہیڈ کوارٹر تھا، وہ مدینہ کے اندر ہی تھا اس جنگ کا، اور مدینہ سے لے کر قادسیہ کے میدان تک مواصلات کے اس دور کے اندر جب بہت زیادہ ذرائع نہیں تھے، ایسا نظام بنایا گیا کہ ایک ایک خبر مدینہ پہنچتی تھی اور وہاں سے ہدایات جاری کی جا رہی تھیں، جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پوری جاں فشانی سے عمل پیرا جس پر ہوتے تھے۔ لہٰذا وہاں سے تمام ہدایات مسلمانوں کو جو پہنچ رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی ہدایات حضرت سعد بن ابی وقاص کو دی تھیں، اور یہ لشکر جب وہاں پہ پہنچا، اور دوسری طرف ایرانیوں نے، میں نے آپ کو کہا کہ وہ انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ چھوٹی جنگیں کی جائیں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنے لشکر کے چھوٹے چھوٹے حصے کیے اور ان کو قریبی قبائل پہ اتنے زیادہ حملے کروائے کہ جس کی وجہ سے یزدگرد نے رستم کو یہ تنبیہ کی کہ تم آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرو، ورنہ میں کوئی اور پھر سالار جو ہے وہ وہاں سے بھیج دوں گا۔ لہٰذا رستم کو مجبوری کی حالت میں اس لشکر کو لے کر آگے آنا پڑا، اور قادسیہ کی میدان میں جب رستم اپنے لشکر کو لے کر سامنے آتا ہے تو مسلمانوں نے ایک منظر دیکھا کہ دور تک ایک سپاہیوں کی تعداد تھی جو نظر آ رہی تھی، اور بھاری بھرکم اسلحے کے ساتھ، سامان کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہ لدے آ رہے تھے، اور کوہ پہ کر ہاتھی ان کے سامنے تھے، جس کی وجہ سے ایک رعب مسلمانوں کے اوپر بھی طاری ہوا۔ لیکن اس موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے قرآن کی آیات کی، وہ سورہ انفال کی وہ آیات تلاوت کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم میں سے 20 لوگ استقامت دکھائیں گے تو وہ ان کے کئی لوگوں پر حاوی ہوں گے، اور اگر 100 لوگ تمہارے اندر استقامت دکھائیں گے تو وہ کافروں کے 1000 لوگوں پر بھاری ہوں گے۔ یہ آیات جب مسلمانوں نے سنی تو ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور اس کے بعد اس جنگ کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے جو بالکل ایک عام طریقہ کار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس موقع پہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور وہ اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ جنگ کے اندر چل پھر کے وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا وہاں سے دور ایک محل تھا جو قادسیہ کے میدان سے تھوڑے فاصلے پر تھا، وہاں پہ اس کی چھت کے اوپر ان کا خیمہ نصب کر دیا گیا جہاں سے وہ جنگ کے منظر کو دیکھ سکتے تھے، اور وہیں سے ان کے لیے بھی مواصلات کا ایک نظام، پورا ایک جھنڈا بردار فوج جو ہے وہ تعینات کی گئی، جو پیغامات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فوج کو دیا کرتی تھی، اور مختلف جو وہاں پہ دستے تھے ان کو ہدایات وہاں سے پہنچائی جاتی تھی۔ آغاز اس طریقے سے ہوا کہ ایرانیوں کی طرف سے مبارزت کی دعوت دی گئی، اور وہاں سے ان کے 2 پہلوان جو ہیں وہ مقابلے کے لیے آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی پہلوان سامنے آئے، اور مسلمانوں نے ان کے دونوں پہلوانوں کو خاتمہ کر دیا۔ اس منظر نے رستم کو بہت ٹھیس پہنچائی، اور اس کے بعد اس نے تیز جنگ کا حکم جو ہے وہ دیا، اور پھر ایک گھمسان کی جنگ جو ہے وہ ایرانیوں اور مسلمانوں کے اندر ہوئی۔ یہ جنگ کا پہلا روز تھا۔ مسلمانوں کے گھوڑے جو تھے وہ ابھی تک بھی ہاتھیوں کا سامنا کرنے کے عادی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا مسلمان جب سامنے آئے اور ادھر سے ہاتھیوں کا حملہ ہوا تو مسلمانوں کی اگلی صفیں جو تھیں وہ اکھڑ گئیں، اور ایک شدید حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کی تنظیم تھی وہ ختم ہوئی، اور نظم و ضبط ختم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایرانی طاقت پکڑ گئے اور ان کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ اس جنگ کے اندر پہلا جو روز تھا، مسلمانوں نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی کہ ایرانی ہاتھیوں
का किसी तरीके से ख़ात्मा किया जा सके, लेकिन शाम तक मुसलमानों को इसके अंदर कामयाबी ना हुई। यहाँ तक कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबीला बनु असद के लोगों को हुक्म दिया और उन्होंने और कबीला बनी तमीम के लोगों ने हाथियों के नीचे घुस के उनके पेट के अंदर नेज़े मारे, जिसकी वजह से उनके हमलों में कमी तो वाक़ई हुई, लेकिन बहरहाल उनका पलड़ा फिर भी भारी रहा। इस तरीके से पहले रोज़ की जो जंग थी वो नतीजा खेज साबित ना हुई, अगरचे कि ईरानियों का इसके अंदर पलड़ा भारी रहा। दूसरे रोज़ जब मुसलमान अपनी जंग के लिए निकले तो ये वो दिन था कि ईरानियों को एक मज़ीद कमक जो है वहाँ से रात के वक्त पहुँच चुकी थी, और वो रात मुसलमानों ने सजदे के अंदर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त जो है उसके अंदर गुजारी। और दूसरा दिन जब हुआ और जंग उसी तरीके से शुरू हुई तो मुसलमानों को फिर वही आलम था कि हाथियों के साथ ईरानियों ने जो हमला किया मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचा। लेकिन दोपहर के वक्त हज़रत काका बिन उमर तमीमी रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं, जिनके मुतालिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह कहा था कि वो अकेले 1000 आदमियों के बराबर हैं और वो लश्कर कभी शिकस्त नहीं खा सकता जिसमें काका मौजूद हों। वो लश्कर जो है अपना लेकर करीब पहुँचते हैं और अभी लश्कर में शामिल ही नहीं हुए थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रहने की वजह से, उनकी तरबियत पाक है, इन्होंने भी वही जंगी हिकमत अमली अपनाई और अपने लश्कर को जो 1000 की तादाद में था 10 हिस्सों में तकसीम किया और कहा कि हम 100 की टोलियों में मुसलमानों के पास जाएंगे, ताकि काफ़ी देर तक जब कमक आती रहेगी तो ईरानियों को ये लगेगा कि बहुत बड़ा लश्कर है और उन पर रोब तारी होगा और मुसलमानों के हौसलों में इजाफा होगा। लिहाजा इसी तरतीब से ये लश्कर आया और मुसलमानों ने तकबीर की सदा बुलंद की। और ये वो मौका था कि हज़रत काका बिन उमर तमीमी रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और ईरानियों को मुबारज़त की दावत देते हैं। उनका एक पहलवान मुकाबले के लिए आता है जिसको वो कत्ल करते हैं, उसके बाद 2 और आते हैं वो उनको भी कत्ल करते हैं, उसके बाद एक और पहलवान आता है उसको भी कत्ल करते हैं और फिर कहते हैं कि कोई है जो मेरे मुकाबले में आए, और आखिर में उनका एक बड़ा कमांडर मुकाबले के लिए आता है और काका बिन उमर तमीमी जो हैं उस कमांडर को भी जहन्नुम वासिल करते हैं और उसके बाद कहते हैं अभी भी कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए आए, और ईरानी लश्कर में से कोई मुकाबले के लिए आगे ना बढ़ा। और इसके बाद उन्होंने वो सदा बुलंद की कि ये मेरे जंगे जसर के उन शहीदों का बदला है जिनको धोखे से तुमने शहीद किया था, और हज़रत अबू उबैद सकफ़ी का नाम लेते हैं कि ये उनकी शहादत का बदला है। और उसके बाद मुसलमानों के लश्कर के अंदर जो ताकत आई और उसके बाद मुसलमानों ने आम जंग के अंदर जो जोश व जज्बा दिखाया वो दीदनी था, और मुसलमानों ने इतना सख्त हमला किया कि इस मौके पर ईरानियों के हौसले टूटना शुरू हुए। यही वो वक्त था कि जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मकामी कबाइल के लोगों को बुलाया और उनसे हाथियों से जंग के बारे में मालूमात जमा की, और तब मुसलमानों को ये पता चला कि इनकी सूंडों को अगर काट दिया जाए और इनके ऊपर जो नेज़े लगाए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए तो उसके बाद हाथी नकारा हो जाते हैं। लिहाजा हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत काका को ये हुक्म दिया कि आप अपने दस्ते के साथ हाथियों के जो आर्मर्ड डिवीजन था उसके ऊपर हमला करें, और हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने उनके ऊपर हमला किया और उनका जो सबसे बड़ा हाथी था, जो सफ़ेद हाथी, जो शाही हाथी था, उसकी सूंड हज़रत काका बिन उमर तमीमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने काट दी। जिसके बाद ये हाथी जो था ये अपने लश्कर की तरफ पलटा और अपने लश्कर को रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और फिर वो चीख व चिंगाड़ की जो आवाज़ें बुलंद हुई उसकी वजह से बाकी हाथी भी खौफज़दा हो गए। मुसलमानों ने एक और तरकीब इस जंग के अंदर ये आजमाई कि अपने जो ऊँट थे उनके ऊपर बड़े बड़े कपड़ों के फरीरे डाल दिए, जिसकी वजह से ईरानियों के जो घोड़े थे वो उनको देखकर बिदकना शुरू हुए। यही वो मकाम था, ये वो वक्त था कि जब मुसलमानों को जंग के अंदर एक ताकत नसीब हुई और मुसलमानों का पलड़ा थोड़ा भारी हुआ, और दूसरे रोज़ की जंग इस तरीके से ख़त्म हुई कि ईरानी जो थे वो थोड़ा सा पसपाई की तरफ गए थे और मुसलमानों को हौसला मिला था। तीसरे रोज़ की जब जंग शुरू हुई तो ये वो मकाम था कि जहाँ पे ये वो वक्त था कि जब ईरानियों को एक और कमक का दस्ता जो है वो पहुँच चुका था और उनके लश्कर के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी थी। नया दस्ता जो वहाँ पे पहुँचा था, ताज़ा कमक मुसलमानों के मुकाबले के लिए तैयार थी। इधर से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना से एक लश्कर रवाना किया गया था जो अभी तक नहीं पहुँच रहा था, और मुसलमानों को शिद्दत से उसका इंतज़ार था। हज़रत काका ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात के वक्त ये अपने लश्कर को जमा किया और ये तरकीब बनाई उन्होंने कि अपने ही लश्कर को उन्होंने रात के अंधेरे में लश्कर से अलग कर दिया और दूर एक मकाम पर लेकर गए और उस घाटी के अंदर अपने लश्कर को छुपा दिया और कहा कि मुसलमान इस इंतज़ार में है कि वो लश्कर पहुंचेगा जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने वहाँ से रवाना किया है। अगर वो बर वक्त पहुँचा तो वो अल्लाह की नुसरत होगी, अगर वो ना पहुँचा तो तुम लोग इस तरीके से उस लश्कर में शामिल होना कि मुसलमानों को ये लगे कि यह वही लश्कर है जो वहाँ से रवाना किया गया था। और अगले दिन का मंजर फिर ये था कि मुसलमानों का लश्कर का ये हिस्सा जो है वो अपने लश्कर से दूर उस घाटी के अंदर मौजूद था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर वहाँ पे पहुँच चुका था। और वो उनसे पूछते हैं कि तुम
تم کہاں سے آئے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے انتظار میں تھے۔ اور اس کے بعد اس لشکر کی بھی ترتیب یہی رکھی جاتی ہے کہ 100 کے دستے جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس پہنچنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو جنگ ہوئی شام تک یہ خونریز جنگ لڑی جاتی رہی۔ رستم نے اپنے تمام لشکر کو اتنی طاقت سے لڑایا کہ مسلمانوں کو بھی اس کے اندر ثابت قدمی دکھانی پڑی تھی، اور ایون کہ حتیٰ کہ رات کا وقت جب ہو چکا تو اس وقت تک بھی یہ جنگ جاری رہی، اور تاریخ کے اندر اس جنگ کو لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 3 دن مکمل ہوئے۔ چوتھے دن تک ایرانی جو فوج تھی وہ اعصابی طور پہ ٹوٹ چکی تھی، اور مسلمانوں نے جو 2 دنوں میں ان کو تکلیف پہنچائی تھی اور ان کے اوپر جو حملے کیے تھے اس نے ان کی جو کثرت تعداد کا جو زوم تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ اگلے دن اللہ کی طرف سے جو نصرت آئی، جو بالکل وہی نصرت تھی جو غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی کہ صبح کے وقت ایک تیز آندھی چلی، اور اس آندھی کا رخ جو صحرائی آندھی تھی اس کا رخ ایرانیوں کی طرف تھا۔ مسلمان اس آندھی کے عادی تھے، لہذا مسلمانوں کو کوئی مشکل زیادہ نہ ہوئی اس کے اندر، لیکن ایرانی جو تھے وہ گرد و غبار کے اندر بالکل ڈوب گئے، اور اس حالت میں بھی رستم نے اپنے لشکر کو لڑائے رکھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جب تک رستم اس لشکر کے اندر شامل ہے ہمیں جنگ میں مشکلات ہوں گی، لہذا ایک دستہ تیار کیا گیا، اور اس دستے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایرانیوں کے قلب پر حملہ کرے گا، اور قلب پر حملہ کر کے بالکل جب یہ رستم کے قریب جا پہنچے تو وہ خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا، اور خوب جنگ اس نے لڑی، لیکن آخرکار وہ تھک گیا، اور اس کے بعد وہ دریائے فرات کی طرف جو ہے وہ بھاگا، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو جا کے قتل کر کے آتے ہیں۔ اور جب یہ قتل کی خبر ایرانیوں کے لشکر میں پھیلی تو اس کے بعد عالم یہ تھا کہ پوری ایرانی فوج جو مسلمانوں سے تعداد میں 3 گنا زیادہ تھی وہ مسلمانوں کے آگے بھاگ رہی تھی، اور کتنے ہی سینکڑوں ایسے لوگ تھے جو دریائے فرات کے اندر بہہ گئے، اور کتنے ہزار لوگ تھے جو مسلمانوں کی تلواروں سے کاٹے گئے، اور مسلمانوں کو یہ عظیم فتح اس دن نصیب ہوئی۔ لیکن اس موقع پہ مسلمانوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ یہ کثرت تعداد اور جنگی ساز و سامان کی وجہ سے صرف فتوحات نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ پر بھروسہ، بیدار دماغ اور اپنے حوصلے اور اپنی جرت اور کامیاب پلاننگ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ سے فتوحات ایرانیوں کے مقابلے میں دلاتی رہی تھی۔ اس موقع پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے ڈیل کیا تھا ایرانیوں کا وہ خود ایک حیران کن تھا۔ یعنی جنگ سے پہلے جب یزدگرد کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے جو صحابہ گئے تھے تو جس شان و شوکت کے ساتھ ایرانیوں نے اپنے لشکر کو، اپنے دربار کو سجایا تھا، اور یہ بالکل سادہ کپڑوں کے اندر پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ جب وہاں پہ گئے تو ایرانی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم سے عراق فتح کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب رستم نے آخری بار مذاکرات کی دعوت دی تھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور رستم نے اپنے دربار تھا اس کو پوری شان و شوکت کے ساتھ سجایا، اور اس کے بعد اپنی سپاہ کو وہاں پہ کھڑا کیا تاکہ مسلمانوں کے اوپر ایک رعب طاری کیا جا سکے۔ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کس طریقے سے جاتے ہیں کہ ان کے کپڑے جو تھے وہ بوسیدہ تھے، ایک پستہ قد گھوڑے پر وہ سوار تھے، اور ایک بالکل عام سا جو جنگی ساز و سامان تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، لیکن جو جلال ان کی چال کے اندر تھا، جو کانفیڈنس اور جو اعتماد وہ اپنے اندر لیے پھرتے تھے، اور اس کے ساتھ جب وہ اس لشکر کے درمیان سے گزرے اور اپنے اس گھوڑے کو لے کر وہ اس قالین کے اوپر سے گزرے کہ جو رستم نے وہاں پہ بچھایا تھا، اور اپنے گھوڑے کو اسی دربار میں جا کر باندھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے نیزے کو لے کر وہ جب چلتے ہوئے رستم کی طرف گئے تو اپنے نیزے کو اس قالین پر مارتے ہوئے جاتے تھے جو ان کو مروب کرنے کے لیے بچھایا گیا تھا، اور بالکل رستم کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اس کو یہ کہا کہ ہمارے پاس تمہارے لیے یہی پیغام ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، ورنہ تلوار تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اور رستم نے اس وقت تاریخ کی یہ بڑی غلطی کی تھی کہ اس نے تیسرے راستے کا انتخاب کیا تھا، اور پھر اس کی شکست کے نتیجے میں مسلمانوں کے ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔ لیکن ابھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، ایران کی فتح بھی باقی تھی، کیونکہ مدائن جو اس کا دارالحکومت تھا مسلمانوں کا اگلا مشن اس کی طرف تھا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط کے اندر فراہم کریں گے۔